السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جمعے کو نیو یارک میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کا منصوبہ بنایا۔ ایک وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بتایا یہ واقعہ امریکی اتحادی اسرائیل کے دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے کے چند دن بعد پیش آیا۔ اہلکار نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی کے ساتھ ملاقات کے وقت یا ایجنڈے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ امریکہ نے بعض خطرات کی مخبری ہونے کے بعد ریاست میری لینڈ کے شہر ایناپولس میں واقع امریکہ نیول اکیڈمی کو بند کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں اکیڈمی کا ایک سابقہ طالب علم ملوث ہے۔ سٹی آف ایناپولس نے آج جاری کردہ بیان میں کہا کہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی ایناپولس مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر نیول اکیڈمی کو دی گئی دھمکیوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اڈے کو بند کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی ہم آپ کو مطلع کریں گے۔ فاکس نیوز کے مطابق اکیڈمی کے طلباء کی رہائشی عمارت بینکروفٹ ہال کے اندر گولیوں کی آوازیں سنی گئی۔ خبر میں کیمپس کے ایک اہلکار کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ آور دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور خود کو فوجی پولیس اہلکار ظاہر کر رہے تھے۔ امریکہ کے وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے چارلی کرک کے قاتل کی ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں مشہور امریکی خدامت پسند کارکن چارلی کرک کے قاتل مشتبہ شخص کو ایک چھت پر دوڑتے اور پھر کنارے سے نیچے اتر کر قریبی جنگل میں غائب ہوتے دیکھا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص بظاہر کالج کے طالب علموں کی عمر کا لگتا ہے۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر امریکی جھنڈا بنا ہوا تھا اور کینوس کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ معلومات اس کی شناخت کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ یوٹا ویلی یونیورسٹی کے جائے وقوع سے ڈی این اے شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ مشتبہ شخص کے گرفتار ہوتے ہی سزائے موت کی درخواست کریں گے۔ تفتیشی افسران نے تصدیق کی ہے کہ کیمپس کے قریب جنگلاتی علاقے سے ایک جدید رائفل برآمد ہوئی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس نے ایک شخص کی شناخت کر لی ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلے ماہ نوبل امن انعام جیتنے کا جنون ایک رکاوٹ کا سامنا کر سکتا ہے۔ ناروے کی نوبل امن انعام کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ خود مختار کمیٹی جسے کسی بھی دباؤ سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جنوری میں دوسری دفعہ عہدہ صدارت میں آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اس باوقار اعزاز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایوارڈ ان کے ڈیموکریٹک حریف باراک اوباما نے 2009 میں عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد جیتا تھا، جس پر کئی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ باوجود یہ کہ غزہ اور یوکرین میں جنگیں ابھی تک جاری ہے، 79 سالہ ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر موقع پر کہا ہے کہ انہوں نے 6 جنگیں ختم کروائی ہے، لہٰذا وہ اس کے مستحق ہیں۔ کمیٹی کے سیکریٹری کرسٹین برگ ہارپوکن نے اوسلو میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں کچھ امیدواروں پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے لیکن اس کا کمیٹی میں ہو رہے بحثوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کمیٹی ہر امیدوار کو اس کی اپنی خوبیوں کی بنیاد پر رکھتی ہے۔ واضح کہ اس سال کے انعام یافتہ کا اعلان 10 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ اسرائیلی حملہ نہ صرف خطر بلکہ کسی بھی ایسے ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں جو قیام امن کے لیے کام کر رہا ہو۔ انہوں نے اس ہفتے دوحہ پر حملے کو غزہ میں جنگ بندی کی بات چیت کو سبوتاژ کرنے کی واضح کوشش قرار دیا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ثانی نے کہا ہے کہ ایسے حملوں کا تسلسل صرف خطر کو نشانہ نہیں بناتا بلکہ یہ کسی بھی ایسے ملک کو دھمکی دینے کی واضح کوشش ہے جو امن کے قیام کے لیے کام کر رہا ہو اور یہ اقوام متحدہ پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے۔ انہوں نے اس ہفتے دوحہ میں حماس کے مذاکرات کاروں پر اسرائیل کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا یہ حملہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملہ ان ممالک کے مہذب رویے سے بہت دور ہے جو امن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ حملہ جس میں حماس مزاحمتی گروپ کے 5 ارکان اور ایک قطری سیکورٹی افسر ہلاک ہوئے، اس وقت ہوا جب گروپ ایک امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کی تجویز پر بات چیت کر رہا تھا۔ شیخ محمد نے کہا کہ یہ حملہ واضح کرتا ہے کہ اسرائیل طاقت کے ذریعے خطے کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے اقدامات کو جواز فراہم کرنے کے لیے بنیاد پرست خیالات پر انحصار کر رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم اسرائیلی نمائندوں کی میزبانی کیسے کر سکتے ہیں جب انہوں نے یہ حملہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ریاست کو اس طرح ایک ثالث پر حملہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ حماس نے امریکہ پر قطر میں اپنے مذاکرات کاروں پر اسرائیل کے مہلک حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے اور اس حملے کو غزہ کے جنگ بندی مذاکرات کو تباہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ دوحہ میں جنازے کے دوران حماس کے عہدیدار فوزی برہوم نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا یہ گھنونی حرکت مذاکراتی عمل پر کاری ضرب لگانے اور قطر اور مصر میں ہمارے ثالث بھائیوں کے کردار کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے واشنگٹن پر اسرائیلی حملے میں برابر کا شریک ہونے کا الزام لگایا۔ منگل کے روز دوحہ میں ہوئے اس بے مثال حملے نے خلیجی خطے میں تنازع سے محفوظ رہنے کا احساس ختم کر دیا اور پہلے سے ہی نازک حالات سے دوچار غزہ جنگ بندی کی کوششوں کو روک دیا ہے۔
سخت حفاظتی انتظامات میں دوحہ کے شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد میں امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے سوگواروں کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایک تابوت پر قطری پرچم جبکہ 5 دیگر پر فلسطینی پرچموں میں لپٹے ہوئے تھے۔ چین بحریہ نے آج جمعے کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ چین کا تیسرا اور جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان حساس اپنائے تائیوان سے گزر کر جنوبی بحر چین میں پہنچ گیا ہے اور سائنسی تحقیقات، تجربات اور تربیتی مشن سر انجام دے رہا ہے۔ بحریہ کے ترجمان لینگ گوئی نے کہا ہے کہ بین علاقائی تجربات کرنا طیارہ بردار جہاز کے تعمیری عمل کا ایک معمولی حصہ ہے اور یہ کسی خاص ہدف کے خلاف نہیں۔ تاہم سنگاپور کے ایسے راجہ رتنام بین الاقوامی تحقیقی اسکول کے محقق کولن کوہ کا خیال ہے کہ فوجیان کا حساس اپنائے تائیوان سے گزر کر چین نے ایک مضبوط فوجی طاقت ہونے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم بحری طاقت ہونے کا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرہ چین کی نئی فوجی طاقت کو ظاہر کرنے اور ممکنہ مخالفین کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی آج جمعے کو نیو یارک ڈکلیریشن کی حمایت کے لیے ووٹ دے رہی ہے۔ یہ ایک قرارداد ہے جس کا مقصد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل میں نئی جان ڈالتا ہے جس میں حماس کی شمولیت نہیں ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے تقریباً 2 سال سے اقوام متحدہ کی تنظیموں کو 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کی مذمت کرنے میں ان کی ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کردہ اس اعلامیہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ باضابطہ طور پر نیو یارک ڈکلیریشن آن دی پیسفل سیٹلمنٹ آف دی کوسچن آف فلسطین اینڈ دی امپلیمنٹیشن آف دی 2 اسٹیٹ سولیوشن کہلانے والے اس متن میں کہا گیا ہے کہ حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ اس میں غزہ میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ 2 ریاستی حل کے مؤثر نفاذ کی بنیاد پر اسرائیلی فلسطینی تنازع کا ایک منصفانہ، پرامن اور دیرپا تصفیہ حاصل کیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون نے قطر کی سرزمین پر حالیہ اسرائیلی حملے کی مذمت کا اعادہ کیا۔ سرکاری خبر رساں ANC وام کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ حماس کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے والا یہ حملہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انہوں نے مشرق خطے میں دیرپا استحکام کے حصول کی راہ کے طور پر 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی کنارے یا مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے کچھ حصوں کو ضم کرنے یا فلسطینیوں کو جبری طور پر بے گھر کرنے کی کسی بھی اسرائیلی کوششیں کو مسترد کرنے کا بھی اعادہ کیا۔ ریما بنت ابراہیم الہاشمی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے آج جمعے کو متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے نائب سفیر ڈیوڈ احد ہورسندی کو طلب کر کے دوحہ پر اسرائیل کے حالیہ حملے اور خطر کے بارے میں دیے گئے بیانات کی مذمت کی۔ امارات نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر نے خطر پر اسرائیل کے وحشیانہ اور بزدلانہ حملے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی طرف سے دیے گئے جارحانہ بیانات کی سخت مذمت کی اور کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات اس حملے کو خطر کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی قرار دیتا ہے اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے اور ایک غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیزی سمجھی جاتی ہے جو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ الہاشمی نے اس بات پر زور دیا کہ خطر کی سلامتی اور استحکام خلیج تعاون کونسل کے ممالک کی وسیع تر فلاح و بہبود کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ کہ کسی بھی خلیجی ریاست پر حملہ مشترکہ خلیجی سلامتی کے فریم ورک پر حملہ ہے۔ امریکہ میں بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے مہنگائی اور بے روزگاری کے اعداد و شمار نے امریکہ کی حالت عیاں کر دی ہے۔ امریکہ میں مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جبکہ بے روزگاری کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ماہرین یہ قیاس بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ میں کساد بازاری جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں مہنگائی کی بات کریں تو اگست میں امریکہ میں مہنگائی کی شرح میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ یہ جولائی کے 2.5% سے زیادہ ہے اور اس نے جنوری کے بعد سب سے تیز سالانہ ترقی دیکھی ہے۔ خوراک اور توانائی کو چھوڑ کر بنیادی افراط زر 3.1% پر مستحکم ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکی مرکزی بینک کی حد سے زیادہ ہے۔ امریکہ نے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، خاص طور پر فیڈ ریٹ میں کئی بار کمی کی گئی، لیکن پھر بھی یہ حد سے اوپر ہے جو کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خوف ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرف کی وجہ سے مقامی سطح پر غیر ملکی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔
नेपाल में मुल्क गेर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। अब एक नई उबूरी हुकूमत नेपाल की भागदौड़ संभालने जा रही है। दरेसना नए वज़ीर आज़म के दफ्तर का पता भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जैनजी ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान संघा दरबार जैसे नेपाल का तारीखी और सियासी फ़ख्र कहा जाता है, इसको भी आग लगा दी थी। अब नए वज़ीर आज़म के लिए वज़ारत दाखिला की ज़ेर तामीर इमारत में एक आर्जी दफ्तर तैयार कर लिया गया है। दफ्तर में जदीद फर्नीचर, सिक्योरिटी सिस्टम और ज़रूरी सहूलियात नस्ब की गई। चीफ सेक्रेटरी एकनारायण आर्यल की क़यादत में एक टीम ने संघा दरबार का जायजा लिया, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि इमारत की बड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। आर्यल ने कहा कि जल्द ही संघा दरबार में दोबारा इंतज़ामी काम शुरू हो जाएगा। दरबार नेपाल की हुकूमत का सदर दफ्तर था, जहां वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा के दफातर वाक़ थे। तमाम इंतज़ामी फ़ैसले यहीं से होते थे। पुराने संघा दरबार यानी सरकारी हेडक्वार्टर को मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाने के बाद यह नया दफ्तर आर्जी निज़ाम की अलामत बन जाएगा। कादिम हरम बिन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की हिदायत पर सऊदी अरब ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए शाम को 16,50,000 बैरल खाम तेल बतौर एक ग्रांट फराहम करेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। मुफाहमती याददाश्त पर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान मुर्शिद और शाम के वज़ीर तौनाई इंजीनियर मोहम्मद बशीर ने दस्तखत किए हैं। इस मौके पर शाम में सऊदी सफ़ीर डॉक्टर फैसल मुजफ्फल और वज़ारत तौनाई के एडवाइज़र बराए फ़नी वो रेगुलेटरी उमूर बराए पेट्रोल व गैस इंजीनियर माजिद अतीबी भी मौजूद थे। इकरान शाम की रिफाइनरियों के ऑपरेशन को तक़वियत देने, इनकी माली व ऑपरेशनल पायदारी को यकीनी बनाने, मुल्क की मईशत को सहारा देने और अहम पैदावारी शोबों की तरक्की के साथ साथ मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित होगी। सऊदी अरब के रीजनल डायरेक्टर बराए वज़ारत माहौलियात, पानी व ज़राअत इंजीनियर वलीद आल दगीस ने कहा है कि राबिग डैम के दरवाजे खोलने का अमल शुरू कर दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर का मजीद कहना था कि डैम से 23 दिनों में 20 मिलियन मकाब मीटर पानी खारिज किया जाएगा। इस हिसाब से फी सेकेंड 10 मकाब मीटर तक पानी डैम से खारिज होगा। वज़ारत के रीजनल इदारे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डैम का मकसद मुकामी काश्तकारों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए वादी के बहाव के साथ वाक़ कुओं में पानी की सतह को बुलंद करना है। इस सिलसिले में राबिग कमिश्नरी और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर काम किया गया, ताकि पानी के अखराज का अमल मुक़र्ररा हिफाजती उसूलों के तहत अंजाम दिया जा सके। माहौलियाती कमेटी के इलाकाई दफ्तर के डायरेक्टर इंजीनियर रदा खारजी ने वजाहत की कि डैम के दरवाजे खोलने वाली कमेटी मुतअद्दिद सरकारी इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का ख्वाब हर साल हज़ारों नौजवानों को बैरून मुल्क मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जानिब ले जाता है। वालिदैन अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं, तलबा बरसों की मेहनत करते हैं और फिर वतन वापसी पर उम्मीद रखते हैं कि वो अपने मुल्क के अस्पतालों में मरीजों की खिदमत कर सकेंगे। ताहम हालिया दिनों में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया एक नोटिस इस ख्वाब को धुंधला कर देने का सबब बन सकता है। अचानक पॉलिसी की इस तब्दीली ने इन तलबा और इनके ख़ानदानों को गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया है, जो पहले ही अपनी तालीम पर खतीर सरमाया और वक्त सर्फ कर चुके हैं। इस्लामाबाद से जारी PMDC के ताज़ा तरीन फैसले ने हज़ारों पाकिस्तानी तलबा को गैर यकीनी के भंवर में डाल दिया है। रवां साल 8 सितंबर को जारी हुए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक अब सिर्फ वही फारिगुल तहसील तलबा पाकिस्तान में हाउस जॉब या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकेंगे, जिन्होंने PMDC के तस्लीम शुदा इदारों से तालीम हासिल की हो। इस ऐलान के साथ ही गैर मुल्की इदारों की वो फहरिस्त जो माजी में PMDC की वेबसाइट पर दस्तयाब थी, ख़त्म कर दी गई है।